تم کہو گے کہ کیا جوڑ ہے؟ جی ہاں، اخباروں اور کافی ہاؤس یا چائے خانوں کا کبھی ایک زمانے میں بڑا گہرا رشتہ رہا ہے، اور اگر سچ پوچھو تو آج تک بھی یہ رشتہ کسی نہ کسی حد تک قائم ضرور ہے۔ شاید ہی کوئی چھوٹے سے چھوٹا ہوٹل یا چائے خانہ آج تمہیں ایسا ملے جس میں ایک دو اخباروں کے صفحے میز پر نہ پڑے ہوں اور لوگ چائے کے گرم گرم گھونٹوں کے ساتھ تازہ خبروں کا ناشتہ نہ کر رہے ہوں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ رشتہ قائم کیسے ہو گیا اور کافی ہاؤسوں نے اخباروں کی کس طرح مدد کی۔ مگر اس سے پہلے 19ویں صدی کے شروع میں یورپ کی ذرا سی جھلک دیکھنا بھی ضروری ہے۔ 19ویں صدی کے شروع میں جیسے ہی بھاپ سے چلنے والی مشینیں بننی شروع ہوئیں، انگلستان میں چھوٹے بڑے کارخانے قائم ہونے لگے۔ اس سے صرف پیداوار ہی نہیں بڑھی بلکہ انگلستان اور پھر بعد میں دنیا کے بہت سے ملکوں میں لوگوں کے رہن سہن، تعلیم، تہذیب بلکہ پوری زندگی میں فرق آنے لگا۔ کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں اور دوسرے محنت کرنے والوں کا ایک نیا طبقہ پیدا ہونے لگا۔ انگلستان میں مانچسٹر، برمنگھم اور شیفیلڈ وغیرہ نئے نئے بڑے بڑے شہر ابھر آئے اور انگلستان کو دنیا کا کارخانہ کہا جانے لگا۔ اس تبدیلی کا ایک خاص اثر یہ بھی ہوا کہ عام لوگوں میں پڑھائی لکھائی کا چرچا بڑھا۔ یہ بات تو اس سے پہلے بھی کہی جا چکی ہے کہ جب تعلیم بڑھتی ہے تو پڑھے لکھے لوگوں میں اپنے آس پڑوس کی خبریں جاننے کا شوق بھی بڑھتا ہے۔ انگلستان میں اخبار موجود بھی تھے اور ان کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی، مگر ان پر سرکاری ٹیکس لگا ہوا تھا جو حکومت رہ رہ کر بڑھاتی جا رہی تھی۔ اس وقت ایک اخبار کی قیمت 7 پینس یعنی آج ہمارے ملک کی قیمت میں لگ بھگ 1 روپیہ 40 پیسے تک پہنچ گئی تھی۔ ظاہر ہے عام آدمی کے بس کی یہ بات نہیں تھی کہ وہ ایک اخبار روزانہ خرید سکے، چنانچہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ کرائے پر لے کر اخبار پڑھتے تھے اور 1 گھنٹے کے لیے 1 پینی یعنی 20 پیسے اخبار کا کرایہ دیتے تھے۔ انہی دنوں انگلستان میں کافی پینے کا رواج بھی بڑھ رہا تھا اور کافی ہاؤس کھل رہے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق 19ویں صدی کے درمیانی حصے میں لندن شہر میں ہی لگ بھگ 1600 کافی ہاؤس موجود تھے۔ ان کافی ہاؤسوں نے اپنے گاہک بڑھانے کے لیے اخبار بھی منگوانے شروع کر دیے، اور پھر یہی ہوا کہ کافی ہاؤسوں نے اخباروں کی مدد کی اور اخباروں نے کافی ہاؤسوں کی۔ لوگ یہاں بیٹھ کر کافی پیتے، اخبار پڑھتے اور خبروں پر بحثیں کرتے۔ ان کے علاوہ کچھ ایسی لائبریریاں بھی کھلی جہاں لوگ خود تو اخبار پڑھتے ہی تھے، ان پڑھ لوگوں کو اخبار پڑھ کر بھی سنایا جاتا تھا۔ کچھ اسکول صرف بڑے لوگوں کو اخبار پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی کھولے گئے۔ تو اب ہم اپنی کہانی میں اس دور تک پہنچ گئے ہیں جہاں اخبار اپنی ترقی کی پہلی سیڑھیاں چڑھ چکا ہے۔ اخبار کی عمارت کی بنیاد پوری مضبوطی سے انگلستان، یورپ کے دوسرے ملکوں اور امریکہ وغیرہ میں ہو چکی ہے۔ اب 19ویں صدی کے درمیانی حصے میں لگ بھگ 10,000 اخبار فی گھنٹہ چھپ جاتے ہیں۔ بس اب جو کام باقی ہے وہ اس کی سجاوٹ، نوک پلک کی درستی اور رنگ و روغن کا کام ہے۔ اس کے بعد جو ترقیاں اور تبدیلیاں اخباروں کو اچھے سے اچھا بنانے اور ان کی اشاعت بڑھانے کے لیے کی گئیں، ہم صرف انہی اخباروں کو ذرا تیزی سے بیان کرتے چلے جائیں گے۔ 19ویں صدی کے شروع تک دوسرے ملکوں کی خبریں حاصل کرنے کا طریقہ کچھ عجیب اور بڑا کچا سا تھا۔ دوسرے ملکوں کے اخبار سب سے پہلے ڈاک خانے میں آتے تھے۔ ڈاک خانے میں ایک کلرک اس کام کے لیے رکھا جاتا تھا کہ وہ ان خبروں کو پڑھ کر خاص خبروں کا خلاصہ تیار کرے۔ یہ خبریں صرف انہی اخباروں کو دی جاتی تھیں جو ایک مقررہ اور کافی بڑی رقم فیس کے طور پر ڈاک خانے کو ادا کرتے تھے۔ کبھی تو کسی خاص خبر کا نیلام تک ہوتا تھا اور یہ اسی اخبار کو دی جاتی تھی جو اس کے لیے سب سے اونچی بولی لگاتا تھا۔ لندن کے ٹائمز اخبار نے سب سے پہلے اپنے رپورٹر دوسرے ملکوں میں رکھنا شروع کیے۔ اخبار میں کام کرنے والے گھڑ سوار بندرگاہوں پر تیار کھڑے رہتے اور جیسے ہی کوئی جہاز کسی دوسرے ملک سے آتا، یہ اس سے خبریں حاصل کر کے اپنے دفتر کی طرف دوڑ پڑتے۔ بعد میں ہر بڑے اخبار نے اپنے رپورٹر دوسرے ملکوں میں رکھنا شروع کر دیے۔ اسی زمانے میں اخباروں نے بہت اچھے آرٹسٹ بھی رکھنا شروع کیے اور اخبار اب دیکھنے میں بھی خوبصورت نظر آنے لگے۔ ان میں موٹی موٹی سرخیاں چھپنے لگیں، کالم الگ الگ ہونے لگے اور اخباروں کی شکل آج کے اخباروں سے کافی ملتی جلتی سی لگنے لگی۔ خبروں کا خاص حصہ موٹے لفظوں میں چھاپا جاتا تھا تاکہ جس کے پاس وقت کم ہو وہ بھی کم سے کم خبر کا خاص حصہ ضرور پڑھ لے۔